بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیالات خدا کی بدولت پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ غور کریں گے اتنی ہی حقیقت ہم پر واضح ہوتی جائے گی کہ خدا کا تعلق ہم سے براہ راست ہے۔ درمیان میں ثانوی علتوں کا فرض کرنا غیر ضروری ہے۔ ہماری زندگی، حرکت اور ہستی سب خدا کے اندر ہے۔ اے خدا، تیری مثال میری آنکھ میں اور تیرا ذکر میری زبان پر رہتا ہے۔ تیرا گھر میرا دل ہے، پھر تو کیوں جدا ہو سکتا ہے؟ تیری روح میری روح میں اس طرح سما گئی جس طرح عنبر مشک ناب میں مل جاتا ہے۔ جس پر میں عاشق ہوں وہ میں ہی ہوں اور میں خود اپنا محبوب ہوں، لہذا جب تو مجھے دیکھ لے گا تو گویا تو نے ہم دونوں کو دیکھ لیا۔ تو نے مجھے اس قدر اپنے قریب کر دیا ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تو اور میں ایک ہی ہیں۔ میرے فنا ہونے میں میری فنا کا فنا ہونا ہے اور میں نے اپنی فنا میں تجھے پایا۔ میں نے اپنا نام اور اپنے جسم کا نام مٹایا تو نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں ہی ہوں۔ اگر تو مسجدوں میں رہتا ہے تو پھر میں خانوں میں کون ہے؟ اگر تیرا گھر کعبہ ہے تو پھر بت خانوں میں کون ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میرے محبوب کہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں۔ اگر تو خرد والوں کے پاس ہے تو پھر دیوانوں کے پاس کون ہے؟ اگر تو لمبی داڑھی، عصا، تسبیح اور دستار میں ہے تو پھر معصوم بچوں اور مستانوں کے پاس کون ہے؟ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہوں، جس طرف بھی دیکھتا ہوں، جہاں بھی نظریں جماتا ہوں، تجھی کو جانتا ہوں، تجھے ہی سوچتا ہوں اور تیرا ہی تصور پختہ کرتا ہوں۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ اس سے متحد ہو جاتا ہے، اس کی ذات میں سر تپا ڈوب جاتا ہے اور پھر اس کا ذاتی تشخص ختم ہو کر ذات خداوندی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں بازی لے جانا چاہتے ہو تو ہمیشہ حق پر چلو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حق کے راستے پر چلتے رہو، کیونکہ حق پر چلنے والے دنیا میں ناکام نہیں ہوا کرتے۔